अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेकर हाजिर हुए हैं। वो हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में हम आपके साथ अपने दिल का दुखड़ा बयान करेंगे। महंगाई, उस महंगाई के अंदर कितना हिस्सा मौजूदा हुकूमत का है और कितना हिस्सा उन्होंने पीछे से इनहेरिट किया है। वजूहात क्या हैं, कैसे कम की जा सकती है, कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, और गुज़िश्ता हुक्मरान क्या वाकई इतना बड़ा नुकसान करके गए जो इनसे 3 साल में कवर नहीं हो रहा। उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं खुशखबरी की तरफ। तो खुशखबरी ये है कि 15 अक्टूबर सन 2021 लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की। याद रखिएगा, पाकिस्तान में जहाँ दीगर बहुत सारे टैक्स हैं, वहाँ पर एक इनकम टैक्स भी है जो हर उस शख्स पे लगता है, खा वो कारोबारी हो, खा वो नौकरी करता हो, वो कुछ भी करता हो, वो कारोबार के अलावा अपनी रेडी लगाता हो। अगर उसकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए से ज़्यादा है, यानी अगर वो माहाना 50,000 रुपये से ज़्यादा कमाता है, साल का 6 लाख रुपए से ज़्यादा कमाता है, तो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। यानी हुकूमत को बताना होता है कि मेरी आमदन इतनी थी और मेरे अखराजात इतने हैं और ये मैंने टैक्स अदा किया। तो वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनकी आमदन 6 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा है, सालाना की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनमें से बहुत थोड़ी तादाद जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है। तो इस साल पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया है। अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई हैं, जो थी 25,60,000। अगर इसका मुआवजा हम नून लीग के आखिरी साल से करें तो उस साल सिर्फ 11 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल हुई थी दिसंबर के महीने तक, और हम बात कर रहे हैं अक्टूबर की। उस हिसाब से 240% ज़्यादा लोग अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उन्होंने 48.5 अरब रुपए टैक्स अदा किया है, जबकि उससे एक साल कबल जो है उन लोगों ने 29.5 अरब रुपया टैक्स अदा किया था। तो एक साल के अंदर 19 अरब रुपया ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। और ये वो टैक्स है जो आप खुद अपनी खुशनुदी से अदा करते हैं। इसके लिए आपके ऊपर गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती कोई पेट्रोल की मद में, कोई दूध के डब्बे के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, चीनी के ऊपर नहीं, ये आप खुद टैक्स अदा करते हैं। तो अगर मुल्क के अंदर जैसे बताया जाता है हालात बहुत ख़राब है, महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो वो तो हम गुज़िश्ता 70 साल से सुन रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। गरीब के हालात बुरे हैं, इससे दूसरी कोई राय नहीं। लेकिन इस मुल्क में कब गरीब के ऊपर फूलों की चादर चढ़ाई गई? हमेशा गरीब बेचारे के साथ ऐसे जुल्म होता रहा। लेकिन कुछ ना कुछ इकोनॉमी चली है, और ये जो पैसे बढ़े हैं 19 अरब रुपया, ये सन 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके मुकाबले में 20 को देखें तो 64% ज़्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ है। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर हम इनफरादी टैक्स रिटर्न्स की बात करें तो 24 लाख अफराद ने इनफरादी टैक्स रिटर्न्स फाइल की, जो उससे एक साल पहले 17 लाख थी। अब यहाँ भी कितना बड़ा जंप है, 44% का। 20 अरब रुपया इनफरादी सतह पर आम इंडिविजुअल्स ने जो कारोबार करते हैं, नौकरियां करते हैं, उन्होंने जमा करवाया, जबकि उससे पिछले साल 15 अरब रुपया जमा करवाया था। अब ये नौकरी पेशा लोगों की भी तो आमदन बढ़ी है ना कहीं तो। फिर एसोसिएशंस ऑफ पीपल है, उसके अंदर भी पैसे बढ़े हैं। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर बात की जाए, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारे जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, तो उनके अंदर भी 32% इजाफा हुआ है। 9,240 इदारों ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की, जबकि उससे साल पहले यानी सन 2020 की बात कर रहा हूँ, 7,007 लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की थी। और टैक्स इस साल 23 अरब रुपया उन्होंने दिया है, गुज़िश्ता साल 12 अरब रुपया दिया था। तो अब ये तमाम टैक्स कहाँ से आ रहा है? डबल एक किस्म का टैक्स हो गया है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो वो भी लोग दे रहे हैं ना। तो बताने का मकसद आपको ये है कि तमाम तर महंगाई के बावजूद अगर मईशत जिस तरह कुछ लोग हमें रोज़ाना कमेंट्स करते हैं, दुखी दिल के लोग, मईशत रुकी होती तो ये टैक्स बढ़ ना रहा होता, कम हो रहा होता। तो अब इस साल टारगेट हुकूमत का ये है कि 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाई जाएंगी। और जो अब तक इन्होंने 48.5 अरब रुपया इकट्ठा किया है, इसको बढ़ाकर 54.5 से 55 अरब रुपया किया जाएगा। हम दुआ गए हुकूमत इस टारगेट को अचीव करे। इसी से चलते हैं आज की दूसरे अहम खबर की तरफ।
جو مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، پیٹرول مہنگا ہو گیا۔ پہلے تو بجلی کی بات کرتے ہیں۔ تو جناب بجلی مہنگی کرنے میں اس حکومت کا میں سمجھتا ہوں جو ذمہ داری ہے وہ مشکل 25% ہے۔ 75% ذمہ داری گزشتہ حکومتوں کی ہے۔ کیوں؟ پچھلے 25 سے 30 سال بے نظیر کے دور سے لے کر پرویز مشرف، زرداری اور نواز شریف، ان تمام سالوں میں جتنے پاور پلانٹس پاکستان میں لگے ان تمام کے اندر کمیشنز کھائیں گی، اور ان کو جو ریٹ دیا گیا وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ دیا گیا، اور ان کے ساتھ معاہدے میں شک لکھ کر دے دی گئی کہ ہم آپ سے خواب بجلی نہ خریدیں، ہم آپ کو کرایہ ادا کرتے رہیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ سردیوں میں ہماری ضرورت جو ہوتی ہے وہ آدھی سے کم رہ جاتی ہے، 6 مہینے سردیوں کے، آپ اس کو اکتوبر سے لے کر مارچ تک لگا لیں۔ اب ان 6 مہینوں کے اندر جب ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے، پاور پلانٹ بند پڑے ہوتے ہیں، کوئی خرچہ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ان کی پوری کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے، اگر وہ پاور پلانٹ 1 ارب یونٹ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہم ان کو فی یونٹ 3 روپے کرایہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی 3 ارب روپے ان کو کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہ شکیں کس نے رکھوائیں؟ بے نظیر بھٹو نے، پرویز مشرف نے، نواز شریف نے اور زرداری نے۔ یہ ظلم ہمارے پچھلے حکمران کر گئے، اور وہ جو معاہدے کر گئے وہ 35 سال کے معاہدے کر گئے۔ آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے، اگر چینج کریں گے تو وہ عالمی عدالت میں جا کر آپ کے خلاف ہرجانہ دائر کر دیں گے۔ اپنے ہاتھ کاٹ کر، اپنی کمیشن لے کر ہم نے ان کو نواز دیا۔ اس کے بعد نواز شریف کا جو اب والا ٹینیور تھا 2013 سے 18، اس میں ظلم کیا ہوا؟ ہم نے اپنی ضرورت سے کہیں زیادہ بجلی کے پاور پلانٹ لگا لیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو کہیں سفر کرنا ہے، آپ گاڑی نہیں خرید سکتے تو آپ ایک گاڑی رینٹ پر لیں گے۔ تو نواز لیگ نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کی بجائے 3 گاڑیاں رینٹ پر لے لی ہیں۔ اب وہ گاڑی ایک چلتی ہے، 2 گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں، لیکن اس کا ہم کرایہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں موجودہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر آپ شیخ محمد دبئی والا یا آپ وہاں سے شیخ محمد سعودی والا بھی لے آئیں، وہ پاکستانی قوانین کے مطابق ان کمپنیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس معاملے میں حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہاں، ایک کام یہ حکومت کر سکتی تھی کہ ٹوٹل بجلی کا جو کاسٹ ہے اس کے اندر 11% حصہ چوری اور لائن لاسز کا ہوتا ہے، جو ترسیل کے دوران بجلی ضائع ہوتی ہے۔ ہمارے پرانے ٹرانسفارمرز ہیں، ہماری پرانی لائنیں، اس 11% کو کم کر کے یہ 6-7% پر لا سکتے تھے۔ یہ انہوں نے نہیں کیا آج تک۔ اس کو بڑی بآسانی کیا بھی جا سکتا تھا، صرف ول کی ضرورت تھی۔ اب یہ جو قیمت اب بڑھی ہے، 1 روپیہ 31 پیسے 39 پیسے، یہ کوئی بھی حکومت ہوتی اس کو یہ پیسے بڑھانے پڑنے تھے، کیونکہ جو گزشتہ حکومتیں کرائے کی ڈیل کر کے گئیں تو اس سال ہمیں 900 ارب روپیہ بجلی گھروں کو کرایہ ادا کرنا ہے۔ صرف کرایہ، بجلی پیدا کرنے کے چارجز ادا نہیں کرنے، فیول کے چارجز ادا نہیں کرنے۔ اب مجھے بتائیے، وہ 900 ارب اس میں سے کمیشن لے کے تو ظالم چلے گئے، وہ یہ حکومت یا اس کی جگہ پہ کوئی بھی ہوتا وہ کہاں سے ادا کرتے؟ وہ میرے اور آپ کے اوپر ٹیکس لگاتے، تبھی جا کر وہ کرایہ ادا ہونا تھا۔ تو جناب یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہوگی، شور ڈالتے ہیں۔ اس بجلی کے مہنگے ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ چونکہ کڑوا سچ ہے، ہم میں سے کوئی نون لیگ کے ساتھ افیلیٹڈ ہے، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ، کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم بس اپنا راگ الاپ پہ رہتے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی بجلی کی۔ اب دوسرا ایشو آ رہا ہے، ملک میں مہنگائی کیوں ہے؟ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تو بھائی جان، جب آپ کے ملک کے پاس ڈالر کے ذخائر ہی نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار نے روپے کو روکے رکھنے کے لیے پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں ان میں سے 30 ارب ڈالرز خرچ کیے تھے۔ اگر وہ 30 ارب ڈالرز خرچ نہ کرتا تو سن 2018 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی تو پاکستان کے فارن ریزرو صرف 9 ارب ڈالرز نہ ہوتے، 40 ارب ڈالرز ہوتے۔ تو جناب یہ ظلم اسحاق ڈار نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ ہر چیز گروی رکھوا دی، جو بک سکتی تھی بیچ دی۔ ان کو پتا تھا کہ اگلی باری ہماری نہیں آنی، تو جو آئے گا اس کے راستے میں اتنی لینڈ مائنز، اتنے روڑے اٹکا دو کہ لوگ اس کو گالیاں دیتے رہیں۔ اگر وہ اس وقت اس ڈالر کو روپے کے مقابلے میں بہتر ہونے دیتا، یہ 110 120 تک جاتا، اس کے وجہ سے پاکستانی ایکسپورٹس بڑھتی، امپورٹس کم ہوتی، تو ہم دوبارہ اس روپے کو 1-2 سال کے وقفے سے 90-80 روپے بھی لا سکتے تھے۔ انہوں نے ملک کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو گروی نہ رکھوایا گیا ہو۔
موٹر ویز گروی رکھ دی گئیں، ایئرپورٹس گروی رکھ دیے گئے، ریڈیو اسٹیشن، ٹی وی اسٹیشنز، ڈیم تک تو ہم نے گروی رکھ دیے۔ اب اسحاق ڈار نے جو قرضہ لیا تھا یورو بانڈ کی صورت میں، وہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بلکہ دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا قرضہ تھا۔ 8.25% شرح سود کے اوپر وہ قرضہ لیا گیا تھا، جبکہ اسی دوران سری لنکا نے بھی قرضہ لیا تھا، وہ انہوں نے تقریباً 6.5 سے 7% پہ لیا تھا۔ تو اب یہ سوال عام بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ وہ 1.5-2% کا جو سود کا مارجن تھا وہ کس نے کمیشن کھایا تھا۔ اسحاق ڈار کوئی چوچا تو نہیں تھا، بچہ تو نہیں تھا کہ اس نے اتنا مہنگا دے دیا۔ یہ کمیشن کی گیم تھی ساری۔ اس قرضے کو ادا کرنے کے لیے پاکستان نے اس سال قرضہ لیا ہے دوبارہ، وہ 8.25% کے مقابلے میں پاکستان نے 5.5% پہ قرضہ لیا ہے۔ تو اب سمجھ لیجیے تقریباً 3.25% ہم نے شرح سود میں اب بچائے ہیں۔ تو اب اگر خدا نخواستہ کسی کے گھر کے حالات خراب ہوں اور وہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیں، بشمول اپنا گھر گروی رکھوا دے، تو مجھے بچائیے کہ اس گھر کا کوئی بھی نیا سربراہ آئے، چھوٹا بھائی کوئی اور نیا سربراہ آئے، تو اس گھر کو فوری طور پر کیسے قدموں پہ کھڑا کر سکتا ہے۔ یا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، جن لوگوں نے کینسر پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کیا ہو، خدا نخواستہ کسی کے گھر میں یہ مرض لاحق ہو، تو ایک کینسر پیشنٹ کے علاج شروع ہونے سے لے کر اس کی صحت یابی تک تقریباً کم از کم 2-2.5 سال لگتے ہیں۔ آپ کو کیمو تھراپی کروانی پڑتی ہیں، آپ کو ریڈیشنز کروانی پڑتی ہیں، آپ کو ان کے ادویات، ان کے چیک اپس، ان کے ٹیسٹ، ان بیچاروں کے بال اتر جاتے ہیں، وہ بد شکل ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کو بک اپ کرنا پڑتا ہے، ان کا حوصلہ بڑھانا پڑتا ہے، تب جا کر وہ 2-2.5 سال بعد اسی حد تک زندگی میں واپس آتے ہیں۔ تو جناب، جس ملک کو 74 سال تک کینسر زدہ رکھا گیا، اس کو نہ تو شیخ محمد 3 سال میں ٹھیک کر سکتا ہے، نہ چنگیز خان، نہ آیت اللہ خامنائی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان کو آئیڈیل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں جتنا کر سکتا تھا اتنا نہیں کیا۔ ٹیم کی کیپیسٹی بھی بری ہے، پنجاب کے اندر دیکھ لیجئے، وزیر اعلیٰ دیکھ لیجئے پنجاب کا، باقی معاملات بھی خراب ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر پچھلی حکومت سے کوئی 50-60% حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ پچھلی حکومت کو ایکسپورٹس پیپلز پارٹی $25 ارب پر دے کے گئی تھی، اور انہوں نے اس کو گرا کر $21 ارب پہ کیا، اور بمشکل آخری سال میں اس کو $24 ارب پہ لے کے آئے۔ اس حکومت نے گزشتہ سال جو ایکسپورٹس ہیں وہ $30 ارب سے زائد کی ہیں، 3 سالوں کے اندر $5 ارب ایڈ کیا ہے، اور امید ہے یہ اگلے 2 سالوں کے اندر پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں ان کو $40 ارب سے زیادہ کر لیں گے۔ تو یہ ایج تو ہوگا نا۔ مشکل ہے، مہنگائی ہے، پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی ہے۔ پوری دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیجیے جہاں مہنگائی نہ ہو۔ ہاں، ہمارے ہاں زیادہ ہے، اس کی وجہ ہمارے تاجروں کی اکثریت کرپٹ ہے۔ جس عام دکاندار کے پاس دال پڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ لگتا ہے $2 مہنگا ہوا ہے، تو وہ اپنی دکان میں پڑی ہوئی دال جو ہے اس کی قیمت 5 بار بڑھا دیتا ہے۔ جب کرپشن کا یہ حال ہو تو اس ملک میں آپ کیا امید کرتے ہیں؟ ہاں، اس چیز کو روکنے کے لیے ایک اچھا ادارہ بنایا جا سکتا تھا پرائس کنٹرول کا، جو نہ بنانا اس موجودہ حکومت کی سراسر ناکامی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میں نے آپ کے بہت سارے سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ اس مہنگائی کا میں بھی ڈسا ہوا ہوں، آپ بھی ڈسے ہوئے ہیں، ہم سب ڈسے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہماری نیت ٹھیک رہے، ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، تو امید ہے انشاءاللہ اگلے 2-4 سال میں ہم لوگ ایون پہ آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری بڑی تیزی سے گروتھ شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ پاکستان پر اپنی رحمتیں، برکتیں جاری رکھے، تاکہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں، مہنگائی کم ہو، لوگوں کو روزگار مل سکے۔ اللہ نے کے مان۔